إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس کی وحدانیت اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو اس کائنات کے سب سے بڑے توحید کو ماننے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ پہچان رکھنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ عظمت کا احساس کرنے والے تھے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جو ہر دور میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بتلاتے رہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت توحید، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی طور پر ہمیں آشنا کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے مطابق زندگی گزاریں، اور جب اس دنیا سے جائیں زندگی کی سانسوں کا خاتمہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ہو۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ابا المنذر، اے ابو المنذر، اتدری ای آیت من کتاب اللہ معاک اعظم، میرے صحابی ابی بن کعب، کیا تیرے علم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کتاب قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟
کس قدر خوبصورت سوال ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بہت تحفے دے کر گئے، لیکن جو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحفہ دیا ہے اور انسانیت پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے جو احسان کیا ہے، بھائیو ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معاک اعظم، بھائی تو صحابہ میں سے قرآن زیادہ پڑھنے والے ہو، انہیں سید القراء کہا جاتا تھا، قرآن مجید کی تلاوت بہت خوبصورت کرتے تھے، یہ ان عظیم صحابہ میں سے تھے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی امامت کروانے کا شرف حاصل ہے۔ یہی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا قرآن مجید کے ساتھ وہ عظیم تعلق ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب مسجد نبوی میں تراویح کی باجماعت نماز کا اہتمام کیا تو جماعت کی ذمہ داری انہی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عظیم صحابی جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ بہت مضبوط ہے، جنہیں صحابہ سید القراء کہتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سینے سے لگانے والے اپنے اس عظیم صحابی سے پوچھتے ہیں، صحابی قرآن بہت پڑھتے ہو، اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معاک اعظم، بہت قرآن پڑھتے ہو، بڑی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، کیا تمہیں اندازہ ہے قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ یہ عاجزی اور انکساری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے علم کا اظہار نہیں ہے، اپنی بڑائی جو ہے اس کا بیان نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھتے ہیں، یا ابا المنذری، اے ابو المنذر، اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معاک اعظم، کیا تمہیں علم ہے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں نے کہا اللہ کے نبی میری سمجھ کے مطابق جو آیت الکرسی ہے یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، یہ وہ آیت ہے جو عظمتوں پر مبنی ہے، یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عظیم صحابی کے جواب کو سن کر خوش ہوئے۔ استاد جب بہترین تربیت کرے اور اس تربیت کا اثر اور نتیجہ نکلے تو خوشی ہوتی ہے۔ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ تھپکی دی اور شاید اس دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو فرمایا، واللہ لیہنک العلم، اللہ کی قسم میرے صحابی ابی بن کعب تجھے یہ علم مبارک ہو، تو نے بالکل صحیح کہا ہے۔ یہ وہ دل جس دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، جس دل میں یہ علم ہے وہ دل مبارک باد کا حقدار ہے۔ واللہ لیہنک العلم، ابی تجھے اس علم پہ مبارک باد ہو، تو نے میرے بتلائے بغیر اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ قرآن مجید جو کتابوں کی سردار کتاب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے افضل اعلیٰ اولا اور برتر وحی ہے، جو کتابوں پر مہیمن اور نگران ہے، تجھے اس میں سے سب سے عظیم آیت کا پتہ ہے، اس علم پہ تجھے مبارک باد ہونی چاہیے۔ اور کتنے وہ عظیم لوگ ہیں جنہیں قرآن کا علم ہے، جن کے دلوں میں نور قرآن ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن مجید کے ساتھ جوڑی ہیں، بڑے ہی وہ مبارک باد کے مستحق لوگ ہیں، کیونکہ انہیں اس کائنات میں سب سے افضل علم جو ہے وہ ملا ہے۔ تو آئیے
ذرا مختصراً دیکھے یہ آیت قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کیوں ہے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 5 اسماء ذکر کیے ہیں۔ آغاز لفظ اللہ سے، اور بھائیو یہ جو لفظ اللہ ہے یہ اعظم الاسماء ہے، یہ اسم اعظم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے عظیم نام ہے، پورے اذکار کی روح اور جان یہ لفظ اللہ ہے۔ اذکار میں سے 5 ذکر سب سے افضل ذکر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پورے ذخیرہ حدیث کو اگر کھنگال لیا جائے تو خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ سب سے افضل ذکر جو ہے یہ 5 ذکر ہے، اور ان 5 ذکروں میں ایک ہی چیز مشترک ہے، اور وہ اللہ کا لفظ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سارے اذکار کی روح اور جان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم نام۔ امت کے سبھی محدثین کا اتفاق ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے سب سے عظیم نام جو ہے وہ لفظ اللہ ہے۔ اس لیے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر غور کریں گے تو وہ اللہم سے ان کا اکثر آغاز ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بڑا عظیم نام ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وهو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ۔ لوگوں اگر اس کائنات میں کچھ سیکھنا چاہتے ہو، اگر اس کائنات میں کسی چیز کا علم تمہیں درکار ہے، اگر اپنی زندگی میں کچھ چاہتے ہو تو تمہارے علم میں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ آسمانوں میں یہ آسمانوں کی وسعتیں، یہ آسمانوں کی بلندیاں، یہ آسمان کی جو ہے اتنی بڑی چھت جو ہے اس میں کس کی الوہیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ عظیم آسمان جس کے ایک ایک چپے پہ کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی بندگی میں یا سجدے میں گرا ہوا ہے، یا رکوع میں ہے، یا زبان پہ تسبیح و تحمید ہے، اللہ کی الوہیت کا ترانہ جو ہے وہ الاپ رہا ہے۔ وَفِي الْعَرْضِ، اور اس زمین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت ہے۔ یہ جو چشمے بہتے ہیں، یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے جو سمندر ہے، یہ سمندر کی لہروں کے جو تھپیڑے ہیں، یہ جو ہواؤں کے جھونکے ہیں، یہ جو پتوں کی سرسراہٹ ہے، یہ جو میں اور آپ پرندوں کی چہچہاہٹ سنتے ہیں، یہ سب اللہ کی تسبیح ہے، یہ اللہ کی توحید کا اعلان ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اللہ کی توحید کو مانتا ہے، اس کا اقراری ہے، اس کا اعلان کرتا ہے۔ اس کائنات میں اگر کوئی بد نصیب ہے تو وہ انسان ہے کہ جو اللہ کی توحید سے غافل ہے، اور اس پوری زمین و آسمان کے نظام میں اگر کوئی سب سے بہترین ہے تو وہ بھی یہ انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو جاننے اور ماننے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جس کے لیے سجدہ ہو، جس کے لیے نظر و نیاز ہو، جس کی تسبیح ہو، جس سے امیدیں ہو، جس سے ڈر اور خوف ہو، جو انسان کی زندگی کا سہارا ہو، کٹھن مراحل میں جس ذات پہ اعتماد کیا جا سکے۔ توکل و یقین کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے، کیونکہ الحی القیوم اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پوری صفات کا جو خلاصہ ہے وہ الحی القیوم میں ہے، اور پھر بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں مزنت تفریج الکربات و اغاثت اللہفات و انالت الطلبات۔ جو انسان چاہتا ہے میری مصیبتیں ختم ہو جائیں،
اغاثۃ اللہفاتی، جب دکھوں سے انسان سسک پڑتا ہے وہاں پر انسان کو جو مدد چاہیے ہوتی ہے، وَإِنَالَةِ الطَّلَبَاتِ، انسان کے دل میں جو بھی تمنا اور خواہش پیدا ہو، انسان کی زبان پہ جو بھی مطالبہ ہو، انسان جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینا چاہے، وَالْحَيُّ الْقَيُّومُ کہہ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، اللہ اس کے دکھوں کا مداوع کر دیتے ہیں، اس کے دل کی ہر نیک تمنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے پوری کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو لفظ قیوم ہے، کمال غناہ و کمال قدرتہ، بڑے ہی خوبصورت لفظ ہے، اللہ کے غنی ہونے کا کمال اس کا اظہار ہے۔ قیوم کا معنی یہ ہے اللہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کے سجدے سے نہ اللہ کی بادشاہت میں کچھ اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ساری انسانیت اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں، اللہ کے ملک اور بادشاہت میں ایک رتی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ وَكَمَالُ قُدْرَتِهِ، اور اس عظیم نام قیوم میں اللہ کی کامل قدرت کا بیان ہے۔ بڑی سے بڑی طاقتور مخلوق جو ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر جو ہے پر نہیں مار سکتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آسمان و زمین کی بادشاہت جو ہے یہ اسی کے لیے ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے اس کائنات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے سامنے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر لے؟ یہ دم کس میں ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، آسمان و زمین کا رب ہے، جو آسمان و زمین کے درمیان ہے اس کا رب ہے، الرحمن ہے، لا یملکون منہ خطابا۔ قیامت کا دن ہوگا، ساری انسانیت تھر تھرا رہی ہوگی، انبیاء سمیت وہاں پہ کوئی کسی قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ لا یملکون منہ خطابا، کوئی اس دن بات کرنے کی بھی جرت نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کون ہے جو سفارش کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو وہاں پر بات کر سکے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن یوم یقوم الروح والملائکۃ، اس دن جبریل امین اور سارے فرشتے صف میں کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، صرف وہی بات کر سکے گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے، وقال صوابا، اور وہ درست بات کرے گا، وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کتنے آسمانوں میں فرشتے ہیں، یہ کسی کے بارے میں سفارش نہیں کر سکیں گے مگر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے صرف اسی کے لیے، اور جس کو اجازت ملے گی صرف وہی سفارش کر سکے گا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، اس قیامت کے دن آوازیں جھکی ہوئی ہوں گی، آوازوں سے ڈر اور خوف سنائی دے گا۔ اس دن سرگوشی کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہیں دے گی۔ یومئذ لا تنفع شفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن کوئی سفارش نہیں کرے گا مگر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے جو انسانوں نے پہلے کیا ہے، جو انسان بعد میں کرے گا، انسان جو رات کی تاریکی میں کرتا ہے، انسان جو دل کے اجالے میں کرتا ہے، انسان جو زمین کی گہرائی میں اتر کے کرتا ہے، انسان جو فضا میں اڑ کے کرتا ہے، پہاڑوں کا سینہ چیر کے انسان جو کرتا ہے، سر محفل کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ مل کے کرتا ہے، رات کی
طریقے میں بستر میں لیٹ کے کرتا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، دل کے خیال کو جانتا ہے۔ انسان آنکھ سے دیکھتا ہے، گھر سے باہر نکلا ہے، سر بازار ہے، اس نے آنکھ سے بد نظری کی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی جانتے ہیں۔ پھر انسان کیسے اللہ تبارک و تعالی سے بے خوف ہو گیا؟ پھر انسان اپنے معبود کو کیسے بھول گیا جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر قدرت ہے، جس کا علم جو اس قدر محیط ہے کہ ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو انسان یہ کہتا ہے یا دل میں یہ خیال رکھتا ہے کوئی بات نہیں، ابھی جوانی ہے، عمر لمبی پڑی ہے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ لوں گا، کہتے ہیں اس سے بڑا اللہ کے بارے میں جاہل کوئی نہیں ہے۔ جسے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگ کئی اتنے برے ہیں کہ اپنے اساتذہ اور والدین کی شرم و حیا اللہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ اساتذہ ساتھ ہو، ماں باپ ساتھ ہو تو گناہ نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے، اس کے دیکھتے ہوئے، اس کے سنتے ہوئے، اس کے جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، جو انہوں نے پہلے کیا، جو بعد میں کریں گے، اللہ تبارک و تعالی سب جانتے ہیں اور لوگ اللہ کے بارے میں نہیں جانتے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خواب من حمل ظلما، اور اس دن چہرے ذلیل ہو جائیں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، ڈر اور خوف ہوگا حی قیوم کے سامنے، اور برباد ہو جائے گا وہ انسان جس نے اپنی زندگی میں ظلم کیا ہوگا۔ اور بخاری شریف کی اس عظیم حدیث کو پڑھ لیجئے جس میں محشر کے میدان کا نقشہ ہے کہ جب سورج کی گرمی اور جہنم کی ہولناکی کی وجہ سے انسانیت کے دل دہلے ہوئے ہوں گے، اتنا خوف ہوگا کہ کبھی انسانیت نے وہ خوف کا عالم نہیں دیکھا ہوگا، وہ خوف کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اللہ اگر تو ساری کی ساری انسانیت کو جہنم کے اندر ڈال دے، تجھے حق پہنچتا ہے، یہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور یا اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے۔ تو عموماً قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے، کہا جاتا ہے یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن اس دن کی ہولناکی اور اللہ کی عظمت کا ایسا اظہار ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہیں گے یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یا اللہ ساری طاقت تیرے پاس ہے، آج کسی کو دم مارنے کی کوئی جرت نہیں ہے۔ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ زندگی میں تو تکبر کرتا تھا، تیرے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے تھے، تو اللہ کے حکم کو، اس عظیم ذات کے حکم کو، جس کے لفظ کن سے اس کائنات کا جو ہے وہ وجود ختم ہو جائے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کی قدر نہیں کی، اللہ کے مقام کو نہیں پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر پوچھیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ بادشاہت کس کی ہے؟ آج تمہاری اپنی مرضیاں کہاں پر ہے؟ آج دل کا جو تکبر اور غرور ہے وہ کہاں پر ہے؟ آج بادشاہت کس کی ہے؟ تو لوگ اس دن کی ہولناکی سے بچنے کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ انت ابونا، آپ ہمارے والد محترم ہیں، صرف اتنا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر سفارش کر دیجئے کہ حساب کا آغاز ہو جائے تاکہ زندگی کا فیصلہ ہو جائے، صرف اتنی گزارش کر دیجئے۔ آدم علیہ السلام اس دن کی ہولناکی کا اندازہ کیجئے، کہیں گے میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا،
میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ مانتے ہوئے میں نے وہ درخت جس سے منع کیا تھا اس کے ساتھ معاملہ کر لیا تھا۔ تم ایسا کرو، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ نوح علیہ السلام اول المرسلین ہیں، سب سے پہلے رسول ہیں۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جا کے کہیں گے آپ اللہ کے سب سے پہلے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف اتنی سفارش کر دیجئے کہ حساب کتاب لیٹ نہ ہو، آغاز ہو جائے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے ایک دعا تھی میرے پاس، وہ دعا میں دنیا میں کر آیا، آج میں اللہ کے دربار میں یہ بات نہیں کر سکتا۔ تم ایسے کرو، موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، انبیاء کے والد ہیں، اللہ نے انہیں انسانیت پہ چنا ہے۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ اللہ کے خلیل اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی سفارش کر دیجئے کہ حساب شروع ہو جائے۔ بھائیو، ہم کس اللہ کو بھول بیٹھے، ہم کس قیامت کے دن کو فراموش کر بیٹھے۔ یہ آیت الکرسی جو ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، یہ مجھ کو اور آپ کو زندگی کا درس دیتی ہے۔ جس انسان نے اس آیت الکرسی کو اپنی زندگی میں لے آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی زندگی سے ہر طرح کا خوف اور غم ختم کر دیتے ہیں۔ پھر اس کی زندگی میں ایک ہی ڈر رہتا ہے، وہ اللہ حکم الحاکمین کا ہے۔ پھر پوری دنیا کے ڈر جو ہے اس دل سے نکل جاتے ہیں جس دل میں آیت الکرسی ہو۔ اور بھائیو، جس دل میں آیت الکرسی نہ ہو، پھر پوری دنیا کے ڈر اور خوف اس انسان کے دل میں ہوتے ہیں۔ پھر رات کو سوتا ہے تو غم لے کے، صبح آنکھ کھلتی ہے تو دکھ لے کے، معاشرے میں چلتا ہے، شب و روز گزارتا ہے تو خوف کے عالم میں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کر سفارش ہی کر دے؟ اللہ سے زور ڈال کے منوا لینا، ہم تو اللہ کو سمجھے ہی نہیں، اللہ پہ زور کون ڈال سکتا ہے؟ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی جو کرسی ہے یہ آسمان و زمین کو چھائے ہوئے ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ اور تابعین کہتے ہیں کہ کرسی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاؤں رکھنے کی جگہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیان شان یہ اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین پہ حاوی ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں انہیں ملا لیا جائے اور ایک کڑا بنا لیا جائے تو ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کی اللہ کی کرسی کے مقابلے میں حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ایک بہت بڑا صحرا ہو، اس کے اندر لوہے کا ایک کڑا پڑا ہوا ہو۔ جو حیثیت اس کڑے کی اس صحرا کے مقابلے میں ہے، یہی ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی حیثیت اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ہے۔ والعرش لا يقدر قدره الا اللہ، اور عرش اس کی عظمت کا اندازہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کرسی کی یہ حیثیت ہے کہ ساتوں آسمان و زمین اس کے مقابلے میں ایک کڑے کی حیثیت رکھتے ہیں، تو عرش جس پہ اللہ تبارک و تعالی مستوی ہے اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تبارک و تعالی بلند ہے،
اللہ تبارک و تعالی عظمتوں والا ہے، اس کائنات کی ساری بلندیاں وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں، ساری عظمتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں، اور انسان اور اس زمین پہ بسنے والی مخلوقات ان کے پاس کوئی عظمت نہیں ہے، کوئی بلندی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو قرآن مجید سے پیار کرنے کی، اسے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ جو آیت الکرسی ہے اسے سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی بنانے کی، اسے یاد کرنے کی، اسے ہر لمحے پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، بخاری شریف کی جو حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں تقریباً ہم سب نے سنی ہے، ہمارے علم میں ہے، لیکن شاید ہم میں سے بہت سارے عمل میں کوتاہی کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر جو ہے رمضان کے مہینے کے آخر میں وہ اکٹھا کیا گیا اور اس کی نگرانی کی ذمہ داری عطا کر دی کہ یہ امانت ہے جو غربا مسلمین تک پہنچانی ہے، تم ایسے کرو اس کی حفاظت کے لیے رات کو جاگو اور پہرا دو تاکہ یہ محفوظ رہے، چوری نہ ہو جائے، امانت ہے، امانت کا احساس ہونا چاہیے اور حقداروں تک اس امانت کو پہنچانا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رات جاگ رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے چلو بھر بھر کے جو ہے وہ اناج کو کپڑے میں ڈال رہا ہے، پکڑ لیتے ہیں، کہتا ہے بہت غریب ہوں، بچے بہت زیادہ ہیں، بھوک شدید کی ہے، فاقے پڑے ہوئے ہیں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی داستان سن کے ترس کھاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے تم لے جاؤ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر جو باب باندھا ہے وہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ نیت کر لی کہ ٹھیک ہے یہ جتنا لے کر جائے گا میں اتنا اپنی طرف سے اس میں ڈال دوں گا، کیونکہ یہ مسلمانوں کا مال ہے، مجھے کسی کو دینے کا حق نہیں ہے۔ لے جانے دیا۔ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ رات کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی ایک آدمی تھا، ایسے آیا اناج اٹھا رہا تھا، میں نے پکڑا، اس نے اپنی غربت بتلائی، اپنی بھوک، بچوں کی کثرت کا ذکر کیا، اللہ کے نبی ترس آیا، اسے اناج دے کے چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذوب، اس کائنات کا سب سے جھوٹا ہے، توجہ رکھنا یہ کل پھر آئے گا۔ آئندہ رات ہوئی، پھر وہی معاملہ پکڑ لیا، پھر وہی بہانہ، پھر جانے دیا۔ اگلے دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ رات کیا ہوا؟ اللہ کے نبی پھر آیا تھا، پھر یہ بات تھی، میں نے پھر دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جھوٹا ہے، رات کو پھر آئے گا۔ تیسری رات پھر آیا، پھر اناج ڈالنے لگا، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، پھر بہانہ کیا، انہوں نے کہا نہیں آج نہیں، تو کہا دعنی اعلمک
کلمات ینفعک اللہ بہا، کاش کہ میں اور آپ ان کلمات کو اپنے سینے پہ لکھ لیں۔ مجھے جانے دو، میں تمہیں چند کلمات بتلاتا ہوں، اللہ تمہیں ان کلمات کے ذریعے بہت فائدہ دے گا۔ قلت ما ہوں، میں نے کہا وہ کلمات کون سے ہیں؟ قال اذا اویت الی فراشک فاقرأ آیت الکرسی، ابو ہریرہ جب بستر پہ سونے کے لیے لیٹو آیت الکرسی کو پڑھو۔ فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ حَافِظٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ، اگر تم نے بستر پہ لیٹ کے آیت الکرسی کو پڑھ لیا، صبح تک اللہ کی طرف سے تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری اولاد، انسان جو بھی نیت کر سکتا ہے، ہر چیز پہ اللہ کی طرف سے محافظ آ جائے گا۔ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ، شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا۔ چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، بتلایا، کہا کہ اللہ کے نبی اس نے یہ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہو قد صدقک وہو کذوب، اس نے سچ کہا ہے بڑا جھوٹا۔ بھائیو اندازہ کرے اس خوف کے عالم میں جب انسان کو ڈر ہوتا ہے چوری کا، ڈاکے کا، ہم ہر چیز کا بندوبست کرتے ہیں، چوکیدار رکھتے ہیں، گلیوں میں پہرا لگتا ہے، ہمیں ہر چیز پہ یقین ہے، لیکن بھائیو آیت الکرسی پہ کیوں یقین نہیں ہے؟ اس اللہ کی عظمت کی قسم ہے، جیسے انسان نے آیت الکرسی کو اللہ پہ یقین کر کے پڑھا ہے، پوری دنیا اس گھر کو لوٹنا چاہے اس گھر کو نہیں لوٹ سکتی اگر یقین ہے۔ کیوں؟ اِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ حَافِظٌ مِّنَ اللَّهِ حتیٰ تصبح، صبح تک اللہ کی طرف سے محافظ اور پہرے دار اس گھر میں رہتا ہے، اس گھر کا نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بھائیو خود بھی عادت بنائیں، رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی کو پڑھنا۔ اللہ کی توحید یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے، یہ آیت الکرسی اللہ کی توحید پر مبنی یہ عظیم آیت، یہ انسان کے مال کی محافظ ہے، انسان کی اولاد کی محافظ ہے۔ یہ ہماری اولادوں کے اخلاق کیوں بگڑے ہوئے ہیں؟ ہم نہ انہیں آیت الکرسی یاد کرواتے ہیں، نہ آیت الکرسی پڑھ کر ان پر پھونکتے ہیں۔ یہ ہمارے گھروں میں ناچاکیاں کیوں ہیں؟ یہ زندگی میں دکھ کیوں ہیں؟ بھائیو اگر انسان اس عظیم آیت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے تو انسان کی دنیا بھی بن گئی اور بچ گئی، اور انسان کی آخرت بھی بن گئی، کیونکہ آخرت کی ساری نجات کا دار و مدار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس عظیم آیت کو یاد کرنے کی، اس کا معنی سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی، اسے اپنے بیوی بچوں کو یاد کروانے کی، اور زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس عظیم آیت کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہے اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ آج ہماری مسجد کے بھائی ملے، بڑی دیر کے بعد مسجد آئے ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بھی مسلمان مقروض ہے اپنی رحمت سے قرض ادا فرما دے۔ یا اللہ حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ سارے خزانے تیرے پاس ہیں، یا اللہ شفا بھی تیرے پاس، شفا بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ مال و متاع بھی تیرے پاس، یا اللہ مسلمانوں کو حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ مسلمان جو بھی پریشان ہیں اپنی رحمت سے سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے۔ یا اللہ اپنی توحید کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، یا اللہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس آیت الکرسی کو صحیح طور پہ سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ
قرآن مجید کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر یقین کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ نیکی اور تقوی والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو غلطیاں ہوگی اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ یا اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمت کی برخہ نازل فرما دے۔ یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ والدین میں سے جو بھی حیات ہے انہیں صحت عافیت ایمان والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور برکتیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنی میں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ کل قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔